ہوٹل میں کھانا کھاتے وقت میری ساس سے کھانے کی پلیٹ زمین پر گری تو شوہر نے اپنی ماں کے چہرے پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ ساس روتے ہوئے بیٹے سے معافی مانگنے لگی اور یہ دیکھ کر میرا کلیجہ کانپ اٹھا۔ میری ساس رات قرآن کھول کر روتی رہی اور صبح تہجد کے وقت فوت ہو گئی۔ میں بھی شوہر کو چھوڑ کر والدین کے گھر آ گئی اور خلا کا کیس کر دیا۔ پھر اپنا سامان اٹھانے گئی تو شوہر کو دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ اچانک نیند سے میری آنکھ کھلی تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ شور و غل کی آواز غیر معمولی تھی۔ میں فوراً بستر سے اٹھ کر باہر کی جانب دوڑی۔ آوازیں میری ساس کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ میں ساس کے کمرے کے دروازے پر رک کر صورتحال کا جائزہ لینے لگی۔ اندر کا منظر میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ میرا شوہر ساس کے بال پکڑے انہیں نہ جانے کیا دھمکیاں لگا رہا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھنے لگی۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ میری ساس رونی صورت بنائے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ میرے حواس کچھ بحال ہوئے تو میں فوراً آگے بڑھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑ دیں انہیں۔ میں نے اپنی ساس کو چھڑوانے کی کوشش کی تو میرے شوہر نے ایک جھٹکے سے ساس کے بال چھوڑے اور ایک گندی سی گالی دے کر غصے میں چیزوں کو ٹھوکر مارتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ میری ساس نے روتے ہوئے میرا بازو پکڑا۔ تمہارا بہت شکریہ۔ ان کی دردناک آواز سن کر میرا دل تڑپ اٹھا تھا۔ میں حیران تھی کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتا ہے۔ آپ آرام کریں، میں آپ کے لیے ناشتہ بنا کر لاتی ہوں۔ میں اپنی ساس کو تسلی دے کر فوراً اپنے شوہر کی تلاش میں باہر نکل آئی تاکہ اس سے اس بارے میں بات کر سکوں، مگر میرا شوہر گھر سے باہر نکل چکا تھا۔ میں حیران پریشان چولہے کے آگے کھڑی سوچ میں مگن تھی۔ وہ منظر میری نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ میں بہت بے چین تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی یہ حرکت کسی طور قبول نہ ہو رہی تھی۔ میں گرما گرم ناشتہ بنا کر اپنی ساس کے لیے لے گئی تو ان کے گالوں پر لڑکتے آنسو دیکھ کر میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ آپ ناشتہ کر لیں۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کے آنسو پونچھے اور ناشتہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ وہ چپ چاپ ایک ایک نوالا منہ میں ڈالنے لگی۔ میں تیزی سے اٹھ کر باہر نکل آئی کیونکہ میری اپنی آنکھوں سے آنسو بہنے کے قریب تھے۔ میں کمرے میں ٹہل ٹہل کر اپنے شوہر کی منتظر تھی۔ اس سے بات کیے بنا مجھے سکون نہیں آنے والا تھا۔ میرا نام نصرت ہے۔ میرے اماں ابا پڑھے لکھے لوگ نہ تھے مگر وہ اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ دونوں ہی سلجھے ہوئے تھے۔ ابا کو جہاں خاندانی پاسداری کا بہت خیال تھا وہیں اماں میں سلیقہ اور سگڑ پن کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ ہم غریب ضرور تھے مگر سفید پوش تھے۔ ابا نے ساری زندگی اس قدر محنت کی کہ ہم بہن بھائیوں کو نہ صرف پالا بلکہ تعلیم بھی دلوائی، مگر کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا اور نہ ہی اپنے حالات کا تذکرہ کیا۔ گھر میں بے شک ہم نے چٹنی سے روٹی کھائی ہو یا پانی سے، مگر اماں نے کبھی اپنے میکے والوں کے سامنے بھی اپنے حالات کا رونا نہیں رویا۔ اماں کا کہنا تھا کہ کسی کو اپنے حالات بتانے کا مطلب ہے کہ آپ ان سے مدد کی توقع رکھتے ہو، اس لیے کبھی اپنے برے حالات کا ذکر کسی سے مت کرو بلکہ محنت مشقت کر کے اپنے حالات بدلنے کی کوشش کرو۔ اماں ابا کی واضح داری اور رہن سہن کا طریقہ دیکھ کر ہم سب بہن بھائیوں کا مزاج بھی اماں ابا کی طرح ہی کا تھا۔ اماں ابا کو جھوٹ بولنا اور غلط کام کرنا بالکل پسند نہیں تھا، اس لیے ہم سب بہن بھائی اماں ابا کے سامنے جھوٹ بولنے سے کتراتے اور کبھی بھی کسی بھی بات کے لیے جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے تھے۔ اماں نے ہماری پرورش بہت ہی اچھے اصولوں پر کی تھی۔ میں چونکہ گھر میں بڑی تھی اس لیے اماں کا سلیقہ مجھ میں منتقل ہو گیا تھا۔ میں اسکول سے آنے کے بعد اماں کے گھر کے کاموں میں مدد کرواتی اور چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی پڑھایا کرتی۔ اماں مجھ سے بہت خوش تھیں کیونکہ میں اماں کی بہت ہی فرما بردار بیٹی تھی اور یہ سب کچھ میں نے اماں اور ابا سے ہی سیکھا تھا۔ اماں اور ابا خود پڑھے لکھے نہ تھے لیکن انہیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے ہم سب بہن بھائیوں کی تعلیم پر بہت توجہ دی اور ہم سبھی ہر سال اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتے۔ خاندان میں کسی کو معلوم نہ تھا کہ ہمارے گھر کے حالات کیا ہیں، بلکہ خاندان کے سبھی لوگ ہمیں کھاتے پیتے لوگ سمجھتے تھے، جبکہ مہینے کا گزارا اماں جتنی مشکل سے کرتی تھیں اس کا اندازہ مجھے بخوبی تھا۔ میں نے FA کا امتحان پاس کیا تو اماں ابا کی اجازت لے کر قریبی اسکول میں نوکری شروع کر دی۔ اماں ابا نہیں چاہتے تھے کہ میں نوکری کروں
ان کا کہنا تھا کہ میں اپنی پڑھائی پر توجہ دوں، مگر میں دیکھ رہی تھی کہ بہن بھائیوں کے بڑے ہونے کے ساتھ گھر کے حالات مزید بدتر ہو رہے تھے، کیونکہ اب ان کے تعلیمی اخراجات پر زیادہ پیسہ خرچ ہونے لگا تھا اور گھر کے راشن میں بھی زیادہ پیسے لگتے تھے۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ ابا کا سہارا بنوں۔ میں دیکھ رہی تھی کہ ابا کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب رہنے لگی تھی، مگر وہ پھر بھی پرواہ نہ کرتے اور مسلسل محنت میں لگے رہتے۔ میری اماں گھر میں چھوٹے موٹے کام کر کے کچھ اضافی پیسے کما لیا کرتی، مگر وہ کمائی بھی ہمارے بڑھتے ہوئے گھریلو اخراجات کے لیے ناکافی تھی۔ مزید آمدنی کی ضرورت تھی اور اس کے لیے بھی مجھے ہی آگے آنا تھا، کیونکہ میرا بھائی گھر میں سب سے چھوٹا تھا۔ فی الحال تو اس سے اس ذمہ داری کی امید نہ رکھی جا سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ابا کا بیٹا بن کر دکھاؤں گی۔ اماں ابا نے میری ضد دیکھتے ہوئے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے قریبی اسکول میں نوکری کر لی۔ میری تنخواہ زیادہ اچھی تو نہ تھی، مگر پھر بھی کچھ نہ ہونے سے بہتر تھی۔ میں اس تنخواہ سے کچھ اضافی گھریلو اخراجات پورے کر لیتی تھی۔ جب میں نے اپنی پہلی تنخواہ ابا کو دینے کی کوشش کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بیٹی کے پیسے اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے۔ یہی بات اماں نے بھی کہی، تم یہ پیسے اپنی شادی کے لیے جوڑ لو، ہمارے پاس اتنا نہیں کہ ہم تمہیں اچھا جہیز دے سکیں، تم اپنی مرضی سے اپنی ضروری چیزیں لے لیا کرو۔ میں نے کچھ پیسوں کی کمیٹی ڈال دی اور باقی پیسے گھر کے اضافی خرچ میں لگا دیے۔ گھر کے معاملات میں اماں ابا کا ہاتھ بٹانے کی یہ میری معمولی کوشش تھی۔ میں اکثر اپنے بہن بھائیوں کی فرمائشیں پوری کر دیا کرتی تھی، اور اگر گھر کے لیے کوئی سودا یا کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو میں اپنے چھوٹے بھائی سے منگوا لیا کرتی تھی۔ میں خوش تھی کہ میں ابا کا سہارا بن رہی تھی۔ میں نے اپنی تعلیم ادھوری نہیں چھوڑی تھی، بلکہ نوکری کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی جاری رکھی ہوئی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد کسی اچھے اسکول میں نوکری کے لیے درخواست دوں تاکہ میری تنخواہ میں اضافہ ہو سکے۔ جب میں نے BA مکمل کیا تو میں نے وہ نوکری چھوڑ کر کسی دوسرے اسکول میں ملازمت کر لی۔ یہ اسکول پہلے والے سے کچھ بہتر تھا اور یہاں سیکھنے کے کافی مواقع موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ تنخواہ بھی اچھی تھی۔ میں اسکول میں اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ چونکہ میں محنتی تھی لہٰذا جلدی پرنسپل کی نظروں میں آ گئی۔ وہ میرے کام کو بہت سراہتیں۔ بچے بھی مجھے پسند کرنے لگے کیونکہ میں انہیں دل سے پڑھایا کرتی تھی۔ میں نے کبھی کسی بچے کو نہیں ڈانٹا، پھر بھی وہ میرے مضمون میں دل لگا کر پڑھتے اور اچھے نمبروں سے پاس ہو جایا کرتے تھے۔ اسکول کے انچارج مجھ سے بہت خوش تھے، لہٰذا انہوں نے مجھے جلد ترقی دی اور میری تنخواہ میں بھی اضافہ کر دیا۔ میں خوش تھی اور اپنی تعلیم رات کے وقت جاری رکھے ہوئے تھی۔ میری کسی سے زیادہ دوستی نہیں تھی اور میں اپنی دنیا میں مگن رہتی تھی۔ آپ کیا سارا دن کام میں ہی مگن رہتی ہیں یا کچھ کھاتی پیتی بھی ہیں؟ میں دھوپ میں بیٹھ کر اسکول کے بچوں کی کاپیاں چیک کر رہی تھی، تبھی مجھے اپنے پیچھے مردانہ آواز سنائی دی تو میں نے چونک کر دیکھا۔ وہ کوئی نوجوان تھا جو مجھے کھڑا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں اس کو نہیں جانتی تھی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے قریب پڑی کرسی کی جانب اشارہ کیا تو میں نے حیرت سے سر گھما کر دیکھا۔ تمام ٹیچرز ارد گرد بیٹھے ہوئے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ آپ کون ہیں؟ میں نے الجھن سے پوچھا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ کمال ہے، آپ مجھے نہیں پہچانتی۔ میرا نام ارسلان ہے۔ اسکول میں نوکری کرتے ہوئے آج میرا تیسرا دن ہے اور آپ مجھے جانتی ہی نہیں۔ وہ شرارت سے بولا تو میں چونک گئی۔ ابھی پچھلے دنوں ہی ایک ٹیچر اسکول چھوڑ کر گئی تھی، غالباً ان کی جگہ پر آیا تھا۔ او اچھا، مجھے پتہ نہیں چلا، میں نے دھیرے سے کہا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ میں دوبارہ اپنی کاپیاں چیک کرنے میں مگن ہو گئی، مگر شاید اسے بولنا بہت پسند تھا۔ کام کے دوران وہ مسلسل بولتا رہا اور اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ وہ اپنے گھر کا اکلوتا بیٹا تھا، جبکہ اس کی بیمار ماں اس کے آسرے پر تھی۔ اس کے والد کا بھی کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ اسکول اس کا ٹارگٹ نہیں بلکہ وہ مزید آگے جانا چاہتا ہے۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ مجھے اس میں یا اس کی باتوں میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، بلکہ مجھے اس بات کی فکر ہو رہی تھی کہ میرا کام لیٹ ہو رہا تھا۔ مجھے ابھی ایک اور کلاس کی کاپیاں بھی چیک کرنی تھیں۔ میں چپ چاپ اس کی باتوں پر سر ہلاتی
अपने काम में मगन रही। मुझे नौकरी करते हुए 2 से 3 साल गुजर चुके थे। अम्मा और अब्बा को मेरी शादी की फिक्र थी, जबकि मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैं अब्बा का सहारा बनी हुई थी और यही चाहती थी कि अपने छोटे बहन भाइयों की तालीम में मदद करूं और उन्हें अच्छी तालीम दिलवाऊं। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी, जबकि मेरी बहन अब कॉलेज में पहुंच चुकी थी और मैं उसके अखराजात उठा रही थी। अगर मेरी शादी हो जाती तो मुझे नौकरी भी छोड़नी पड़ती और मैं अपने बहन भाइयों का सहारा कैसे बनती। अम्मा और अब्बा रोज मुझे समझाने की कोशिश करते कि बेटियों को ज्यादा देर घर में नहीं बिठाया जा सकता, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। अम्मा और अब्बा की नजर में कुछ रिश्ते मौजूद थे, लेकिन वो मुझे बिल्कुल पसंद ना थे, क्योंकि लड़के ना तो पढ़े लिखे थे और ना ही उनके पास कोई अच्छी नौकरी थी। गरीब के घर का रिश्ता लाने से पहले भी लोग कई बार सोचते हैं। जो लोग आते वो इस नियत से आते कि मैं सारी जिंदगी नौकरी करूं और लड़के और उसके घर वालों का सहारा बनूं। अगर मुझे सहारा ही बनना था तो मैं अपने माँ बाप का क्यों ना बनती, अपनी शादी के बाद ससुराल का सहारा क्यों बनती। मुझे किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो मेरे साथ मुखलिस हो और जिसको मेरी नौकरी की जरूरत ना हो। जब मैंने बाबा को अपनी बात समझाई तो वो समझ गए। वो मेरी मर्जी के बगैर जबरदस्ती कुछ नहीं करना चाहते थे। और एक दिन मैं स्कूल से घर लौटी तो घर में अजीब हलचल सी थी। क्या बात है अम्मा, क्या कुछ खास मेहमान आ रहे हैं? मैंने बावर्ची खाने में होती खास तैयारी देखते हुए पूछा। हाँ, तुम्हारे रिश्ते वाले आ रहे हैं। अम्मा की बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि अब ये कौन से रिश्ते वाले थे। हालांकि मैंने अम्मा को अपनी पसंद से पहले ही आगाह कर रखा था। अम्मा, आपको बताया तो था कि मुझे शादी नहीं करनी। मैं स्कूल में आज कुछ ज्यादा ही थक गई थी और अब ये मेहमानों का झंझट मुझे उलझन होने लगी। अम्मा, मैं कमरे में जा रही हूँ और मेहमान के सामने नहीं आऊंगी, आप खुद ही निमट लीजिएगा। मैंने अम्मा को कहा तो वो हैरत से मुंह खोलकर मुझे देखने लगी। मगर इस बार तुम्हारी पसंद का रिश्ता आया है, अभी भी तुम्हें एतराज है? अम्मा की बात सुनकर मैं हैरान हुई। अम्मा, मेरी पसंद का कौन सा रिश्ता आ गया है? मैंने उलझन भरे लहजे में कहा। तुम्हारे साथ स्कूल में नौकरी करता था, अरसलान नाम है उसका। उसकी माँ ने आज फोन पे मुझसे बात की थी। वो तुम्हें पसंद करने लगा है और तुमसे शादी का ख्वाहिशमंद है। आजकल वो किसी अच्छी कंपनी में मुलाजमत कर रहा है। अम्मा ने मुझे पूरी बात बताई तो मैं हैरान होकर अम्मा को देखने लगी। अरसलान सिर्फ 2-3 माह के लिए हमारे स्कूल में नौकरी करता रहा था। उसे नौकरी छोड़े हुए भी 1 साल से ऊपर का अरसा गुजर चुका था और अब उसे मेरी याद सताई थी। मगर अम्मा, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था। मैं बिला वजह ही चोर सी बन गई। ना जाने अम्मा क्या सोचती होंगी। मैंने जल्दी से अम्मा को सफाई पेश कर दी। हाँ हाँ, उसकी माँ ने मुझे बताया है कि तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम नहीं। तुम उसकी एक तरफा पसंद हो। अगर वो पढ़ा लिखा और समझदार है और उसकी अच्छी नौकरी भी है तो फिर हमें इस रिश्ते पर क्या एतराज हो सकता है? तुम्हें तो मालूम ही है, मैं और तुम्हारे अब्बा इतनी छोटी सोच नहीं रखते, इसलिए उसको घर बुलाकर देखभाल लेते हैं। अगर हमें मुनासिब लगा तो हम जरूर बात आगे बढ़ाएंगे। अम्मा ने बात वाजे की तो मेरी समझ में भी बात आ गई। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई, मगर मैं मुसलसल अरसलान के बारे में ही सोच रही थी। मुझे बिल्कुल मालूम ना हुआ कब मैं उसके दिल को भा गई थी। ना तो उसने कभी अपनी पसंद का इजहार किया और ना ही मैंने कभी उस पर इतना गौर किया था। वो कुछ अरसा स्कूल में काम करता रहा था। उसने मुझसे कई मर्तबा बात करने की कोशिश की थी, मगर मैं अपने काम में मसरूफ होती तो उसको हूँ हाँ से ज्यादा जवाब ना दे पाती। शायद उसे मेरी यही अदा भा गई थी कि मैंने उसको जरा लिफ्ट नहीं कराई थी और ना ही मैं बाकी किसी टीचर से फ्री हुई थी। बहरहाल जो भी था, अब तो मेरी किस्मत का फैसला अम्मा अब्बा के फैसले पर मुनहसिर था। अम्मा को अरसलान का रिश्ता पसंद आ गया था। उसके आगे पीछे एक माँ के सिवा कोई ना था। वैसे मुझे तो भरे ससुराल से कोई इतराज था, लेकिन अरसलान की शराफत भी अम्मा अब्बा को बहुत भा गई थी। वो निहायत शरीफ इंसान था और एक अच्छी कंपनी में मुलाजमत कर रहा था। अब्बा ने मेरी मुलाजमत के बारे में भी उससे साफ बात कर ली थी। उसने मेरे काम करने या ना करने का मुकम्मल इख्तियार मुझे दे दिया था। अम्मा और अब्बा दोनों ही उसकी बातों से मुतासिर हो गए थे। वैसे भी वो देखने में अच्छा भला था और उसकी माँ निहायत मासूम और सीधी सादी खातून थी। अम्मा अब्बा को इस रिश्ते पर कोई इतराज ना हुआ और उन्होंने मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि मैं भी अरसलान को कबूल कर लूं। मुझे भी अरसलान से कोई मसला नहीं था,
लेकिन अम्मा अब्बा को छोड़कर जाना और छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारियों से दस्तबरदार होना मुझे गवारा नहीं था। मैंने अम्मा अब्बा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार उनकी मोहब्बत और जिम्मेदारी का एहसास मुझ पर गालिब आ गया। उनके लिए अपनी बेटी को इज्जत और एहतराम के साथ रुखसत करना सबसे अहम था और मैं अपनी जिद के बाइस उनकी खुशी में रुकावट नहीं डालना चाहती थी। मैंने अपनी ख्वाहिश को एक तरफ रखते हुए अम्मा अब्बा की बात मान ली और अम्मा अब्बा ने अरसलान के साथ मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। मैंने अपनी कमेटी के पैसे जोड़ रखे थे, लिहाजा शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। अब्बा ने भी अपने कुछ दोस्तों से कर्ज लिया ताकि मेरी शादी के फर्ज से सुबुकदोश हो सकें। मैं नहीं जानती थी कि शादी पर बेजा हंगामा किया जाए या फजूल खर्चियां हों जिससे अम्मा और अब्बा परेशान हों, इसलिए मैंने शादी के लिए बहुत कम और जरूरी चीजें खरीदी थीं। अरसलान और उसकी माँ ने ना तो जहेज के नाम पर कोई डिमांड की और ना ही किसी खास चीज की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने मेरे हर मामले में हमारा भरपूर साथ दिया और शादी के किसी मामले को हमारे लिए मसला नहीं बनने दिया। वो अपनी तरफ से बारात के लिए भी बहुत कम लोगों को लेकर आए थे। अम्मा और अब्बा तो पहले ही अरसलान की शराफत के कायल थे, अब वो उसके फैसलों और समझदारी के भी दीवाने हो गए थे। यूं मैं रुखसत होकर अरसलान के साथ उसके घर आ गई, जहां एक नई जिंदगी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने अपने ससुराल में अमली जिंदगी का आगाज कर दिया था। मैंने स्कूल की नौकरी शादी से कुछ अरसा पहले ही छोड़ दी थी। मैं चाहती थी कि मैं अपने घर पर तवज्जो दूं और जब जरूरत ही ना थी तो नौकरी के फजूल चक्करों में ही ना पड़ूं। मेरी सास का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था और अरसलान का सलूक भी बहुत मोहब्बत भरा था। उन्होंने पहले ही दिन मुझ पर अपनी पसंद का इजहार कर दिया था। अरसलान ने बताया कि वो मुझे पहले ही नजर में पसंद कर गए थे, लेकिन उन्होंने कभी मेरे सामने अपनी पसंद का इजहार नहीं किया था, क्योंकि वो समझ गए थे कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो किसी की बातों में आ जाए। लिहाजा उन्होंने यही फैसला किया कि जब भी शादी का मौका आएगा वो अपनी माँ को रिश्ते के लिए भेज देंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। अपने शोहर के मुंह से उनकी पसंद का सुनकर मैं खुशी से निहाल हो गई थी। ये बात मुझे बहुत पसंद आई कि अरसलान ने मुझे हासिल करने के लिए मुनासिब और इज्जतदार तरीका अपनाया। अगर वो मुझसे दोस्ती की ख्वाहिश करते या बराह रास्त अपनी पसंद का इजहार करते तो शायद मैं उन्हें हिम्मत ना देती और हमारी मोहब्बत मुकम्मल ना होती। लेकिन उन्होंने जिस समझदारी और तरीके से अपने जज्बात का इजहार किया उसने मुझे भी मुतासिर कर दिया था और यूं मेरी नई जिंदगी शुरू हो गई। मेरी शादी को अभी एक हफ्ता ही हुआ था कि मैंने अपने शोहर को अपनी माँ पर हाथ उठाते देखा। ये मंजर मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मेरे वहमो गुमान में भी न था कि अरसलान ऐसा इंसान होगा जो अपनी माँ पर हाथ उठा सकता है। मैं हैरान थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। मैंने अरसलान से बात करने की कोशिश की थी। माँ पर हाथ उठाना तो दूर की बात है, उनसे ऊंची आवाज में बात करना भी गलत है। तुम तो पढ़े लिखे और समझदार हो, माँ बाप के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकते हो? लेकिन उसके चेहरे पर निदामत के आसार तक नहीं थे। वो उल्टा मुझे ही जवाब देने लगा, मगर उसकी बात में कोई दम नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उसे अपनी माँ पर हाथ उठाना पड़ा। अरसलान के पास कोई माकूल वजह नहीं थी। मेरी माँ जाहिल औरत है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। उसके अल्फाज ने मुझे मजीद हैरान किया। क्या माँ बाप को उनके अनपढ़ जाहिल होने की वजह से जलील किया जा सकता है? मेरे अपने वालिदैन भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे जिंदगी के आदाब और समझदारी सिखाई थी। माँ बाप के तजर्बात और कुर्बानियाँ उनकी सबसे बड़ी तालीम है। ये बात मैं अरसलान को चाहकर भी ना समझा पा रही थी। मुझे ये एहसास हो चुका था कि अरसलान को समझाना बेकार है, लेकिन मैंने फिर भी अपनी कोशिश जारी रखी। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। मैंने अरसलान को समझाने का फरीजा सर अंजाम दिया और उसे कहा कि वो आइंदा कभी अपनी माँ पर हाथ ना उठाए। माँ की कदर व मंजिलत की अहमियत का उसे अंदाजा होना चाहिए। मैंने उसे अहदीस के हवाले देकर भी समझाया और अल्लाह के आजाब से भी डराया। मैं नहीं चाहती थी कि वो दोबारा ऐसी हरकत करे। इस वाक़ये के बाद अरसलान की इज्जत मेरे दिल में कम हो गई थी। मैंने ये अज़म कर लिया था कि मैं अरसलान को दोबारा ऐसा कोई मौका फराहम नहीं होने दूंगी कि उसको माँ पर हाथ उठाना पड़े। मैं अपनी सास की बहुत इज्जत करती थी और उनका बहुत ख्याल रखती थी। उनकी खिदमत में कोई कमी न आने देती थी। मैंने जल्दी घर का सारा काम संभाल लिया था
تھا، کام کرنے کی مجھے شروع سے ہی عادت تھی۔ میں اماں ابا کا بھی بہت خیال رکھا کرتی تھی اور اب میری ساس ہی میری ماں تھی۔ ویسے بھی میرے شوہر کا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہیں تھا، اس لیے میری ساری ہمدردیاں اپنی ساس کے ساتھ تھیں۔ میں نے اپنی ساس کے رویے پر نظر رکھی تاکہ یہ جان سکوں کہ آخر میرے شوہر ان سے نالاں کیوں تھے، لیکن میں نے ان کے رویے میں کوئی ایسی بات نہیں پائی جس کی وجہ سے میرے شوہر ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے تھے۔ مجھے جب بھی موقع ملتا میں ارسلان کو ضرور سمجھاتی۔ وقت کے ساتھ ارسلان کا رویہ کچھ بہتر ہو گیا تھا۔ اب وہ اپنی ماں سے بہت کم بات کرتے تھے اور جب بات ہی نہ کرتے تو مار پیٹ کی نوبت بھی نہ آتی تھی۔ میں دل سے انہیں معاف نہیں کر پائی تھی۔ وہ منظر جب بھی یاد آتا تو مجھے ارسلان سے الجھن محسوس ہوتی اور میں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے دور رہیں، لیکن پھر مجھے وہ موقع بھلانا پڑتا۔ آخر وہ میرے شوہر تھے اور میں اپنے فرائض سے غفلت کیسے برت سکتی تھی۔ میں نے اس بات کا ذکر ابھی تک اماں ابا سے بھی نہیں کیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اپنے شوہر کے عیب سرے عام بتاؤں، ویسے بھی اماں نے مجھے یہ نہ سکھایا تھا، اس لیے میں نے خاموشی اور صبر سے اپنے شوہر کی اتنی بڑی غلطی برداشت کر لی اور گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کی کوشش کرتی رہی، مگر میری ساری کوششیں بیکار گئی تھیں۔ اماں آپ بھی ہمارے ساتھ آ کر چائے پی لیں۔ میں نے چائے کا کپ اٹھائے اپنی ساس کے کمرے میں گئی تو انہیں اپنے کمرے میں اداس بیٹھے پایا۔ میں نے ان کو باہر آنے کو کہا تاکہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر چائے پی سکیں۔ وہ کچھ ہی دیر میں چلی آئیں۔ ارسلان کا موڈ آج بہت اچھا تھا، وہ خوشگوار انداز میں باتیں کرنے میں مگن تھا۔ میں مطمئن تھی کہ اس کا رویہ آج اپنی ماں کے ساتھ بہت بہتر تھا۔ میں چاہتی ہوں اللہ جلد تم دونوں کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ تمہاری شادی کو 8 ماہ تو ہو گئے مگر ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں سنائی۔ میری ساس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو میں جھنک گئی، مگر ارسلان غصہ ہو گیا۔ کیا ہے اماں، تم وہی جاہلوں والی باتیں ہی کرنا، ہم نے چاہے ابھی اولاد کرنی نہ ہو، وہ بدتمیزی سے بولا تھا۔ دراصل ارسلان ابھی خود اولاد نہیں چاہتا تھا، اس لیے اسے اپنی ماں کی بات اس قدر بری لگی تھی۔ بھائی مجھے تو اپنے پوتے پوتیوں کو گود میں کھلانے کی بڑی خواہش ہے، تم لوگ بھی سوچ لو، اولاد کس کو پیاری نہیں ہوتی۔ میں اپنی ساس کی بات سے متفق تھی، میں خود بھی یہی چاہتی تھی، مگر ارسلان اس معاملے میں کافی ضدی تھا۔ اسے ابھی مزید سیٹل ہونا تھا، تبھی وہ اولاد کے لیے سوچتا۔ بس اماں آپ دعا کریں اللہ کرم کر دے۔ میں نے بات ختم کرنے کے لیے کہا تو میری ساس مجھے دعائیں دینے لگی۔ تم اپنی دعائیں اپنے پاس ہی رکھو اماں، بہتر ہے اپنے لیے دعا کر لیا کرو۔ ارسلان کافی جھنجھلایا ہوا تھا۔ چپ ہو جائیں آپ، کیوں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے ارسلان کو روکنے کی کوشش کی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ بات آگے بڑھے۔ جب اس کی اپنی اولاد ہوگی نا تب اسے عقل آئے گی کہ ماں کی کیا اہمیت ہوتی ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو کیسے پالتے ہیں، سب معلوم ہو جائے گا۔ میری ساس نے کہا تو ارسلان آگے بڑھ کر اپنی ماں پر چڑھ دوڑا۔ تم نے کیا کر دیا تھا میرے لیے، ساری زندگی ترسا کر ہی رکھا ایک ایک چیز کے لیے، اب تم مجھے بد دعائیں دے رہی ہو کہ مجھے لگ پتہ جائے۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ میں بخلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ اس نے اچانک سے مکہ دے مارا تھا کہ میں اسے روک بھی نہ سکی۔ میری ساس کا چہرہ ذلت سے سرخ تھا، وہ اپنے آنسو پیتی چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں، جبکہ ارسلان غصے میں گھر سے باہر نکل گیا۔ یہ دوسری بار تھا جب اس نے میرے سامنے اپنی ماں پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں نے اسے کتنا سمجھایا تھا مگر اس پر بالکل اثر نہ ہوا تھا۔ اسے شاید مارنے کی عادت تھی، تبھی تو اس کا ہاتھ خود بخود اٹھ جاتا، مگر وہ اپنی عادت سدھارنے کی ہلکی سی بھی کوشش نہ کرتا۔ نہ جانے اس کی کیسی تربیت ہوئی تھی جو وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ مجھے بے حد شرمندگی ہو رہی تھی، بھلا ان کا قصور ہی کیا تھا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بار میں ارسلان سے آرام سے بات نہیں کروں گی، بلکہ اس کو صاف صاف بتا دوں گی کہ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر میں اس معاملے میں خاموشی اختیار کرتی تو خود بھی گنہگار ہوتی۔ ارسلان جب گھر آیا اس کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ یار کھانا تو لگا دو، بڑی بھوک لگی ہے۔ اس کے رویے سے ایسا ظاہر ہو رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے کھانا گرم کر کے اس کے سامنے لا کر رکھا۔ تم بھی آ جاؤ۔ اس نے کھانا شروع کیا تو مجھے یوں ہی بیٹھا دیکھ کر بولا، نہیں مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں اپنی ساس کو پہلے ہی کھانا کھلا چکی تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے بے حد افسوس تھا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے کھانا کھاتی رہی تھیں۔ دیکھو جب بیٹا 2 وقت کی روٹی کھلاتا ہے تو کیسے ذلیل کرتا ہے، وہ روتے ہوئے شکوہ کر رہی تھیں۔ میری تو ہمت بھی نہ تھی ان کا سامنا کرنے کی۔
मगर मैं उनको खाना खिलाए बिना कैसे सोने देती। आप उनको माफ कर दे अम्मा, उनके लिए बद्दुआ मत करना। मैंने अपनी सास के सामने हाथ जोड़कर अपने शोहर के रवैये की माफी मांगी थी। चल पगली, तू क्यों शर्मिंदा होती है? तेरा क्या कसूर भला? तू तो बहुत अच्छी है, तुझे खुदा सुखी रखे। उन्होंने मुझे दुआ दी तो मैं आमीन कहती बर्तन समेट कर निकल आई थी। तब से अब तक मैं अरसलान का इंतजार कर रही थी। अपनी माँ के कमरे में जाने और माफी तलाफी करने की बजाय वो खाना मंगवाकर खाने में मगन था। अरसलान, मैंने फैसला कर लिया है, मैं मजीद इस घर में नहीं रह सकती। मैंने उसे अपना फैसला सुनाया तो वो दंग रह गया। ये क्या कह रही हो? उसने खाने से हाथ रोककर मेरी जानिब देखा। मैं तुम्हारी माँ के साथ बुरा रवैया मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की मगर तुम मेरी बात नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम्हें आदत पड़ी हुई है और आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलती। इसलिए मैंने यही बेहतर समझा है कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊं। मैंने अपनी बात शोहर को समझाई तो वो हैरान हो गया। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, प्लीज ये बात खत्म कर दो। तुम क्यों सब कुछ बर्बाद करने पर तुली हुई हो? वो खुद ही मुझे गुस्सा दिलाती हैं। और अरसलान को अपने रवैये पर कोई निदामत ना थी। मुझे लगता था कि कोई अगर अपनी वालदा पर जुल्म कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। अरसलान जब अपनी वालदा पर हाथ उठा सकता था तो मुझ पर भी उठा सकता था। अभी तो उसकी वालदा गुस्सा सहने को मौजूद थी, वो ना रहती तो उसका हदफ मैं ही बनती। मैंने दिल में फैसला किया था कि इस बार अपने इरादे पर कायम रहूंगी। अरसलान से बात करना फजूल लग रहा था, लिहाजा मैं उठकर अपना सामान समेटने लगी। अरसलान, ऐसा रवैया बर्दाश्त से बाहर है, मैं अब और नहीं सह सकती, मुझे माफ कर दो। ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन कोई न कोई बात हो जाती है। मुझे थोड़ा वक्त दो। अगर तुम इस तरह मुझे छोड़कर चली जाओगी तो क्या मेरा रवैया बदल जाएगा? ऐसा करने से तो मैं और ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाऊंगा। प्लीज मेरी खातिर ना सही, अपनी सास की खातिर ही रुक जाओ। अरसलान की बातें मुझे अजीब लग रही थीं, क्योंकि वो मुझे रोकने के लिए अपनी माँ का सहारा ले रहा था। ये सब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है अरसलान। मैं वादा करता हूँ मैं खुद को ठीक करने की कोशिश करूँगा और अपनी माँ से माफी मांग लूँगा। मैं जानता हूँ कि ऐसा करना गलत है, मगर मैं बेखुदी में ऐसा कर देता हूँ और फिर अपने आप पर काबू नहीं रहता। अरसलान की बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गई। शायद मुझे उसे एक और मौका देना चाहिए था। वैसे भी मैं अम्मा अब्बा के दर पर जाकर बैठना नहीं चाहती थी। उन्होंने कितनी मुश्किलों से तो मेरी शादी की थी। अब वापस जाकर उन पर बोझ बनने से बेहतर था कि शोर को एक और मौका दे दिया जाए। वैसे भी अरसलान का रवैया मेरे साथ बिल्कुल ठीक ठाक था। उसने कभी ना तो मुझ पर गुस्सा किया था और ना ही हाथ उठाया था, क्योंकि वो अपना सारा गुस्सा अपनी माँ पर ही उतार लिया करता था। अपनी माँ की बात सुनकर उसको एकदम से ही गुस्सा आ जाया करता था। ना जाने वो माँ के सामने इतना गुस्सा क्यों करता था। मुझे उसके रवैये की समझ नहीं आती थी। अगर वो बीवी का एहसास और ख्याल कर सकता था तो माँ को तो बीवी पर फोकियत देनी चाहिए थी, मगर वो ऐसा ना करता था। शायद उसके पीछे कोई वजह हो। मैंने जानने की भी कोशिश की थी, मगर मुझे कोई ऐसी वजह समझ में ना आई थी। मेरी सास अच्छी सूझी हुई औरत थी। उन्होंने यकीनन उसके साथ बचपन में अच्छा सलूक किया होगा, उसकी तरबियत और तालीम में उसका साथ दिया होगा। फिर भी अरसलान का रवैया मेरी समझ से बाहर था। ठीक है, लेकिन तुम्हें अपनी माँ से माफी मांगनी पड़ेगी, मैंने सोचकर कहा। तो अरसलान फौरन उठा और अपनी माँ के कमरे की जानिब बढ़ गया। मैं भी उसके पीछे चली गई ताकि देख सकूं कि वो वाकई माफी मांगता है या सिर्फ बहाना कर रहा है। लेकिन वो अपनी माँ के सामने गया और माफी मांगी। मैंने अपने कानों से सुना कि वो माजरत कर रहा था और मेरी सास ने भी फौरन माफ कर दिया। ये देखकर मुझे खुशी हुई कि शायद अरसलान को अपनी गलती का एहसास हो जाए कि मेरी सास ने उसे कितनी आसानी से माफ कर दिया था। शायद उसके दिल में अपनी माँ के लिए मोहब्बत जाग जाए। अरसलान का रवैया वाकई बहुत बदल चुका था। अब वो मेरी सास पर गुस्सा नहीं करता था। मेरी सास अपने कमरे से बाहर निकल आती और अरसलान के साथ बैठकर खुशगवार अंदाज में बातें भी करती। अरसलान वालदा से हंसी खुशी बात करता और उनका ख्याल भी रखने लगा। मुझे ये देखकर खुशी हुई। अगर मेरे शोहर के बदलते हुए रवैये की वजह मैं थी तो मुझे इस बात की खुशी थी कि चलो मेरी वजह से उसका सलूक अपनी माँ के साथ बेहतर हो गया था। मैं किसी के लिए खुशी का बाइस बन रही थी। मैं उसकी पहले से भी ज्यादा खिदमत करती और अपनी सास का भी बेहद ख्याल रखती थी।
وہ مجھے منہ بھر بھر کے دعائیں دیتی۔ میری شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ پچھلے کافی عرصے سے ارسلان نے اپنی ماں کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی اور وہ بچہ ہونے کے بارے میں بھی سوچنے لگا تھا۔ ہم بچہ ہونے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ ارسلان کو دفتر کی جانب سے ترقی مل گئی تھی جس کا وہ کافی عرصے سے منتظر تھا۔ اب وہ بچے کی ذمہ داری اٹھانے کو بخوشی تیار تھا۔ میں اپنے گھر میں خوش اور مطمئن تھی۔ ایک دن ارسلان نے مجھے باہر لے جا کر کھانا کھلانے کی پیشکش کی تو میں خوشی خوشی تیار ہونے لگی۔ ارسلان ہم اماں کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں، وہ اکیلے گھر پر کیا کریں گی؟ مجھے اپنی ساس کا خیال آیا تو میں نے فوراً ارسلان کو کہا۔ وہ راضی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم اماں سے کہو وہ بھی تیار ہو جائیں، میں اپنے دوست کی گاڑی لے آتا ہوں، اس نے کہا تو میں خوشی سے اپنی ساس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ہم خوشگوار انداز پہ باتیں کرتے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے سب سے پہلے اپنی ساس کو پلیٹ میں کھانا نکالنے میں مدد کی تھی۔ ہم نے ابھی کھانا شروع ہی کیا تھا کہ اچانک کھانے کی پلیٹ میری ساس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ ہمارے علاوہ بھی وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ پلیٹ گرنے کے شور سے ارد گرد بیٹھے لوگ ہماری جانب متوجہ ہو گئے۔ میری ساس کچھ شرمندگی کا شکار تھیں جبکہ ارسلان بھی شرمندہ سا ہو گیا۔ سارا کھانا فرش پر ادھر ادھر بکھر گیا تھا۔ میں نے فوراً اپنی ساس کو تسلی دی اور پلیٹ سے گرا کھانا اٹھانے لگی۔ میں کر دیتا ہوں میم، ویٹر فوراً ہی ہماری طرف لپکا تھا۔ میں آپ کو دوسری پلیٹ بنا دیتی ہوں، میں نے اپنی ساس سے کہا۔ رہنے دو، کوئی ضرورت نہیں، اس کو کھانا کھانے کی تمیز ہی نہیں ہے، تمہیں ہی شوق تھا ان کو اپنے ساتھ لانے کا، ذلیل کروا کے رکھ دیا اس بڑھیا نے۔ لوگوں کا دھیان ادھر ادھر ہوا تو ارسلان نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے اپنی ماں کو تھپڑ دے مارا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھیں، لہٰذا کرسی سے نیچے لڑک گئیں۔ ارد گرد کے لوگ دوبارہ ہماری جانب متوجہ ہو گئے۔ میں بالکل دہل کر رہ گئی تھی۔ میں نے فوراً اپنی ساس کو نیچے سے اٹھایا اور واپس کرسی پر بٹھا دیا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھیں اور اس سے ان کا جسم کانپ رہا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے ان پر بے انتہا ترس اور ارسلان پر غصہ آ رہا تھا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں اپنی ماں کا خیال نہیں آ رہا، لوگوں کی فکر پڑی ہے، میں نے دبے لفظوں اور دھیمے لہجے سے کہا، مگر ارسلان کی آنکھوں میں صرف غصہ اور بدتمیزی تھی۔ میرا دل خوف خدا سے کانپ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کی یہ حرکت خدا کی نظروں میں بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا حساب ایک نہ ایک دن ضرور ہوگا۔ ہم نے جلدی سے کھانا ختم کیا اور گھر واپس آ گئے۔ میں اندر ہی اندر روتی رہی تھی۔ میرے دل میں دکھ تھا کہ میں اپنی ساس کو اپنے شوہر کے ظلم سے بچا نہیں پائی تھی۔ ارسلان کا رویہ اور اس کی بے حسی نے مجھے بہت زیادہ دکھی کیا۔ ان کی غلطی اتنی بڑی نہیں تھی کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے، مگر اس کا غصہ اور بے رحم انداز دکھا رہا تھا کہ وہ کبھی نہیں سدھرے گا، وہ کبھی بھی اپنی ماں کی عزت اور احترام نہیں کرے گا، اور میں اسے اس کی خامیوں سے آگاہ نہیں کر پائی تھی۔ میرے دل میں غم تھا، مگر میں جانتی تھی کہ ارسلان کی سوچ کبھی بدلنے والی نہیں تھی۔ وہ اپنی ماں کو جاہل کہا کرتا، جبکہ سب سے بڑا جاہل وہ خود تھا۔ اسے ارد گرد بیٹھے لوگوں کی پرواہ اپنی ماں سے زیادہ تھی۔ میری ساس گھر آتے ہی اپنے بستر میں دبک گئی تھی۔ دل میں عجیب سی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی۔ میں کیسے ایسے انسان کے ساتھ رہ سکتی تھی جو نہ صرف اپنی ماں کا دشمن تھا بلکہ مجھے بھی ایک ایسی سوچ میں مبتلا کر رہا تھا جس کا کوئی اخلاقی جواز نہیں تھا۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی تھی، عجیب سی بے چینی تھی۔ شام کا منظر ساری رات میرے ذہن میں چلتا رہا جبکہ ارسلان کے خراٹے کمرے میں گونج رہے تھے۔ اماں اٹھے ناشتہ کر لیں۔ میں صبح سویرے اٹھ کر اپنی ساس کے لیے ناشتہ بنا کر لے گئی۔ دراصل مجھے رات کو جو شرمندگی تھی میں ان کو تسلی دے کر وہ دور کرنا چاہتی تھی۔ اماں اٹھ جائیں۔ اپنی ساس کو بے حس و حرکت پڑے دیکھ کر میں نے دوبارہ آواز لگائی مگر ان کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ اماں کیا ہوا آپ کو؟ میں نے آگے بڑھ کر ان کو ہلایا مگر وہ اس دنیا میں نہیں رہی تھیں، ختم ہو چکی تھیں۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر خود کو چیخنے سے روکا اور بھاگ کر ارسلان کو جگا دیا۔ میری ساس اپنے بیٹے کے ہاتھوں اپنی یہ بے عزتی برداشت نہ کر سکیں اور اس دنیا سے روٹ کر چلی گئیں۔ میرا دل بری طرح پریشان تھا۔ میں تو ان سے معافی بھی نہیں مانگ سکی تھی اور نہ انہوں نے ارسلان کو معافی مانگنے کا موقع دیا تھا۔ نہ جانے ساری رات ان پر کیا بیتی ہوگی۔ انہوں نے ہم میں سے کسی کو نہیں اٹھایا اور نہ اپنی تکلیف کے متعلق کچھ بتایا تھا۔ وہ چپ چاپ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں جیسے ہم دونوں سے روٹ کر چلی گئی ہوں۔ میں کن اکھیوں سے ارسلان کا جائزہ لے رہی تھی کہ اسے اپنی ماں کی موت کا کتنا افسوس ہے، مگر میں اسے دیکھ کر حیران تھی۔ اس کے چہرے پر
نہ تو پریشانی تھی اور نہ شرمندگی۔ اس کی آنکھ سے اپنی ماں کے لیے ایک بھی آنسو نہیں نکلا تھا، جبکہ میں مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ اس قدر بے حس شخص کے ساتھ رہنا مجھے بالکل منظور نہ تھا۔ اماں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ اپنی ساس کی تدفین اور دیگر رسومات کے بعد میں نے اماں کو کہا تو وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگیں۔ بیٹا، ارسلان کو تمہاری ضرورت ہے، تم اسے ایسے حال میں کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہو؟ نہیں اماں، اسے میری ضرورت نہیں ہے، اسے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا ہی کافی ہے، میں نے اماں کو کہا تو وہ حیران رہ گئیں۔ میں نے اماں کو آج تک کوئی بھی بات نہیں بتائی تھی۔ اماں میری سنجیدگی دیکھتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ لے آئیں۔ گھر آ کر میں نے اماں اور ابا کو ارسلان کے بارے میں سب بتا دیا کہ وہ کیسے اپنی ماں پر ہاتھ اٹھاتا تھا اور اس کی ماں کا انتقال اسی وجہ سے ہوا۔ اماں اور ابا یہ سب سن کر حیران تھے۔ ان کے لیے یہ بات قبول کرنا مشکل تھا کہ ایک بیٹا اپنی ماں پر ہاتھ اٹھائے۔ وہ کس قدر ذلت کے ساتھ وفات پا گئیں۔ میری اماں افسوس کرتی رہ گئیں، مگر اب افسوس کرنے سے کیا ہو سکتا تھا؟ میرے دل کا بوجھ بھی کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ کاش میں ارسلان کو سمجھا سکتی، اسے روک سکتی، مگر میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی، وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں اماں اور ابا کے ساتھ رہنے لگی۔ میں ارسلان کے سامنے ہی گھر سے نکلی تھی، اس نے مجھے ایک بار بھی روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شاید ایسا موقع نہیں تھا، لیکن اس نے بعد میں بھی اماں ابا سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ ہی اماں ابا کے گھر پلٹ کر آیا تھا۔ مجھے ارسلان سے زیادہ اس کی ماں کا دکھ تھا، اس لیے میں ارسلان کے بارے میں بالکل نہیں سوچ رہی تھی۔ میں جب بھی اس کے بارے میں سوچتی تو میرا دل عجیب سے بوجھ کا شکار ہو جاتا تھا۔ اپنی حالت سے بچنے کے لیے میں اپنے آپ کو کاموں میں مصروف رکھنے کی کوشش کرتی۔ تم اچھی طرح سوچ سمجھ لو نصرت، تم نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ ارسلان کا ساتھ دو گی یا اسے چھوڑ دو گی؟ اماں، اس آدمی کے ساتھ رہنے کا میرا دل نہیں کرتا، وہ بہت بے حس ہے، جو اپنی ماں کا نہ بن سکا وہ میرا کیا بنے گا؟ اب اس کی ماں نہیں رہی تو یقیناً مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا۔ میں ارسلان کی فطرت کو اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ اس کے لیے اماں ابا سے صاف بات کی۔ اماں ابا نے بھی مجھ پر زیادہ دباؤ نہ ڈالا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ مجھے مجبور کر کے دوبارہ اس کے ساتھ بھیجیں۔ تمہارا اپنا فیصلہ ہے، اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو، ہمیں تمہارے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں، تم یہ نہ سوچنا کہ تم ہم پر بوجھ بن رہی ہو۔ اماں کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں چونکہ اس دن اماں کے ساتھ ہی چلی آئی تھی، لہٰذا کوئی ساز و سامان اپنے ساتھ نہیں لائی تھی۔ کچھ دنوں بعد میں اپنا کچھ ضروری سامان لینے ارسلان کے گھر چلی گئی۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس وقت گھر پر موجود تھا یا نہیں۔ میرے پاس دروازے کی ایک فالتو چابی تھی جو اس دن میں اپنے پرس میں رکھ کر لائی تھی، لہٰذا میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ ابا نے مجھے چھوٹے بھائی کے ساتھ بھیجا تھا۔ میں نے جانے کے لیے وہ وقت چنا تھا جب ارسلان گھر پر موجود نہ ہو، وہ اس وقت دفتر میں ہوگا۔ یہی سوچ کر میں نے چابی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی، مگر گھر میں عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی، شاید کئی دنوں سے صفائی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سوچا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ جو منظر میرے سامنے آیا اس نے میری سانسیں روک دیں۔ کمرے میں بدبو اور تعفن تھا۔ جب میں اندر گئی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ شور کی حالت ایسی تھی جیسے وہ کئی دنوں سے بے حال پڑا ہو، جسم پر کیڑے رینگ رہے تھے اور آنکھوں میں موت کا خوف واضح تھا۔ اس کے وجود میں جان باقی تھی اور آنکھیں دروازے پر ٹکی تھیں۔ نہ جانے کب سے وہ فالج کا شکار تھا، اس کا وجود بے حد کمزور ہو چکا تھا، وہ پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا۔ خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ میں نے فوراً اپنے چھوٹے بھائی کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے باہر لے آئی۔ اندر کا منظر اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں سخت صدمے میں تھی۔ ارسلان کا انجام دیکھ کر میرا جسم کانپ گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے ابا کا نمبر ملا دیا۔ وہ شخص جس نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا، جو انسانوں کی عزت اور احترام کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں سمجھتا تھا، آج وہ خود اذیت کا شکار تھا، جیسے خدا نے اس کی بدعمالیوں کا حساب لیا ہو۔ یہ نہ صرف اس کی جسمانی حالت کا عکس تھا، بلکہ اس کے دل کی گندگی اور روح کی بدحالی کو بھی ظاہر کر رہا تھا۔ میرے دل میں کوئی ہمدردی یا افسوس نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ جو انسان اپنے قریب ترین رشتہ یعنی اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے، اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، مگر ایک بیوی کی حیثیت سے اس کی بیماری میں اس کا ساتھ دینا میرا فرض تھا۔ میں نے ابا کی مدد سے اس کی گندگی صاف کی اور اسے ہسپتال پہنچایا۔ شاید اس کے غصے کی وجہ سے اس کے اعصاب پر حملہ ہوا اور اس کا وجود ایک دم سے بے حس و حرکت ہو گیا۔
یہ وہ بدلہ تھا جو اس کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آیا تھا۔ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے اور کبھی نہ کبھی وہ نتیجہ انسان کو ملتا ہے۔ جو انسان دوسروں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے وہ آخرکار خود بدترین انجام کا سامنا کرتا ہے۔ انسانیت، محبت اور عزت انسان کی سب سے بڑی وراثت ہوتی ہیں، اور وہ جو اپنی ماں اور اپنے رشتہ داروں کا احترام نہیں کرتا وہ کبھی بھی حقیقی خوشی اور سکون نہیں پا سکتا۔ میں ہسپتال میں ارسلان کے ساتھ رہی اور اس کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ اس کا سلوک جو اس کی ماں کے ساتھ تھا وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ اس کی سزا بہت ہی عبرتناک تھی۔ لوگ اس کی سزا سے سبق حاصل کر سکتے تھے۔ میں نے بہت کچھ سیکھا تھا اور اب رب سے معافی کی طلبگار تھی۔ میں نے اس کے لیے بھی خدا سے معافی مانگی تھی۔ خدا نے تو اس سے معافی مانگنے کی طاقت بھی چھین لی تھی اور اسے اس قدر مجبور کر دیا تھا کہ وہ رحم طلب نظروں سے میری جانب دیکھتا رہتا تھا، مگر میں اسے تکلیف کیوں پہنچاتی؟ میں اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں احسان مندی تھی۔ یقیناً اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اس کی اپنی ماں کے ساتھ برے سلوک کی سزا تھی۔ ہسپتال میں اس کی حالت میں بہتری تو آئی تھی مگر اس کی جان نہ بچ سکی۔ نہ جانے کتنے دنوں سے وہ بھوکا تھا۔ جب میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا تو اسے سکون کا سانس آیا۔ ہسپتال میں اس کی صحت کچھ بہتر ہوئی تھی مگر اس کی جان نہ بچ پائی۔ آخرکار وہ 1 ہفتہ ہسپتال میں رہ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مجھے اس کی موت کا افسوس تھا مگر میں اس بات پر مطمئن تھی کہ میں نے آخری وقت میں اس کی خدمت کی تھی اور اس کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ میں خدا سے اس کی موت کے بعد بھی اس کے لیے معافی اور بخشش کی دعا مانگتی رہی۔ میں نے اس کے لیے صدقہ خیرات بھی کیا تھا۔ میں خدا سے امید رکھتی تھی کہ وہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔